अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हारून रशीद ख़ान। और आज की जो ये वीडियो है, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक एक करके CSS के जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड कि उनको प्रिपेयर कैसे करना है, उनके सोर्सेज क्या हैं अच्छे प्रिपरेशन के लिए, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। तो आज हम स्टार्ट लेते हैं एक कंपलसरी सब्जेक्ट से जो कि है इस्लामिक स्टडीज़। अब वाई इस्लामिक स्टडीज़, मतलब इससे क्यों स्टार्ट लिया जा रहा है? वो इस वजह से कि एसए और प्रेसी को छोड़ के जो बाकी आपके 4 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें से 3 को तो आपने इकट्ठे क्लब करके पास करना होता है। पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर मिला के आपको 120 नंबर लेने हैं पासिंग मार्क्स। तब आपका एम ऑब्वियसली ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यह है कि उसमें अगर एक सब्जेक्ट को ऊपर नीचे हो भी जाता है तो गुजारा चल सकता है। लेकिन इस्लामियत के केस में ऐसा नहीं है। इस्लामियत को आपको सॉलिटरी पास करना है, अकेले। तो अब इस्लामियत को एक और इसमें इशू ये आता है कि लोग इसे इजी ले लेते हैं कि जी ये सब्जेक्ट तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसकी तैयारी हो जाएगी, ये तो हम कर लेंगे, तो हमने एफएससी में भी इतने नंबर लिए हैं, फलाने में भी इतने नंबर लिए हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्टूडेंट्स जो है वो इस्लामियत को ईजी ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनके केयरलेस एटीट्यूड की वजह से इस्लामियत के अंदर भी अच्छी खासी हमारी फेल रेशो है कैंडिडेट्स की। तो अब थोड़ा सा आते हैं कि इस्लामियात के सोर्सेज क्या हैं, फिर इस सब्जेक्ट को तैयार करते हुए क्या चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी हैं, और पेपर अटेम्प्ट करते हुए क्या चीज़ें जहन में रखनी है, और सोर्सेज के अलावा चूँकि अब थोड़ा सा पेपर पैटर्न में कुछ तब्दीली आई है तो उन चीज़ों को कैसे टैकल करना है। इसमें सबसे पहले इसके सोर्सेज में एक बुक जो कि बहुत अच्छी है, जो कि पूरे सिलेबस को बड़े अच्छे तरीके से कवर करती है, वो है इस्लामियात बाय हाफिज़ करीमदाद चुगताई। ये कारवां पब्लिशर्स की बुक है। इसका फ़ायदा ये है कि ये एक टेक्स्ट बुक की हैसियत रखेगी आपके इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में, कि टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस इसके अंदर विद रेफरेंसेस कवर्ड होगा। ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड टाइम्स पब्लिशर की तैयब इस्लामियात जो है वो भी अच्छी किताब है। ठीक है। अगेन वो भी आपके सिलेबस को कवर करेगी, और करीमदाद चुगताई वाली बुक की निस्बत थोड़ा सा उसके अंदर प्रिसाइज, यानी कि चीज़ों को और टू द पॉइंट बताया गया है। बाकी जो है अपना क्या कहते हैं, इसके अलावा और सोर्सेज के अंदर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद की किताब है इस्लामी नज़रिया हयात। ठीक है। ये उर्दू में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ये बहुत अच्छी किताब है, स्पेशली वो टॉपिक्स जो कि रूटीन में हम लोगों ने इस्लामियत में नहीं पढ़े होते, जैसे इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम, इस्लाम का सोशल सिस्टम, उसका इकोनॉमिक सिस्टम, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द इस्लामिक गवर्नमेंट। तो इन चीज़ों को प्रोफेसर खुर्शीद अहमद की बुक के अंदर बड़े अच्छे तरीके से कवर किया गया है, और अच्छे रेफरेंसेस के साथ उसमें कवर किया गया है। तो वो जो है, और सिमिलरली जो इस्लामी हमारे अकायद हैं और इबादात हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। तो वो एक आपका सेकेंडरी सोर्स बहुत अच्छा बन सकता है टू बूस्ट अप योर डाटा, योर नॉलेज एंड योर कंटेंट। तो ये कुछ सोर्सेज हो गए। इसके अलावा आपने इंटरनेट से भी हेल्प लेनी है। अब इंटरनेट से हेल्प लेने का मैं किस वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि पहले इस्लामियात के पेपर के अंदर सिंपल क्वेश्चन आया करते थे कि नमाज का हमारे सोशल लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। ठीक है। तो अब ये होते थे बड़े सिंपल से सवाल, या इसी तरह के कि हज का क्या इम्पैक्ट है, या अकायद में से पूछ लिया जाता था, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बहैसियत एजुकेशनिस्ट। ठीक है। इस तरह की चीज़ों को पूछा जाता था। अब क्या किया जा रहा है कि इस्लामी जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको, जो आजकल दुनिया में हैपनिंग्स हैं, मुस्लिम उम्मा के मसाइल हैं, ठीक है, कोई इशू है, तो उसके साथ रिलेट करके पूछा जा रहा है। सब सवालों में नहीं, लेकिन 7 सवालों में से 2 या 3 सवालों के अंदर ये चीज़ की जा रही है। तो इसके लिए ये भी है ज़रूरी कि जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स जिनको आप स्टडी कर रहे हैं, आपको उन्हें को रिलेट करना आना चाहिए मौजूदा हालात के साथ। जिस तरह से अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के पॉलिटिकल मसाइल जो हैं उनका हल बताएं, या वो अगर ये पूछ ले कि क्या इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम पाकिस्तान के माशी मसाइल का हल साबित हो सकता है। अब ये वो ट्रिक क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं इस्लामियात के पेपर के अंदर, जिसके अंदर आपने ब्रीफली इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, फिर पाकिस्तान के इकनॉमिक सिस्टम के मसाइल, एंड देन यू हैव टू कोरिलेट देम कि क्या इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम इन मसाइल के हल की वजह बन सकता है,
اس کو کرنے کے لیے آپ کو انٹرنیٹ کی بھی مدد لینی ہوگی کہ اسپیشلی جو اس طرح کے کویسچنز ہیں، اسلامک اکنامک سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، پبلک ایڈمنسٹریشن ان اسلام، گورننس ان اسلام، اسلامک سوشل سسٹم، ان کو گوگل کر کے ان پہ اچھے آرٹیکلز پڑھنے کی کوشش کریں. وہاں سے آپ کو اچھے اسکالرس کے اچھے آرٹیکلز مل جائیں گے جو کہ آپ کو ہیلپ کریں گے ان بلڈنگ یور اون اوپینین اینڈ بلڈنگ یور اون پرسپیکٹیو کہ کیا یہ چیزیں ہمارے موجودہ مسائل کا حل ثابت ہو سکتی ہیں یا نہیں، یا اگر ثابت ہونا ہے تو اس کویشچن کو آپ نے اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے، کیا آرگیومنٹس آپ نے اس میں دینے ہیں. یہ چیز بہت ضروری ہو گئی ہے اب اسلامیات کے پیپر کو لے کے. اس کے بعد ایک بات جو بار بار اسلامیات میں پوچھی جاتی ہے کہ اسلامیات انگلش میں آپٹ کی جائے یا اردو میں آپٹ کی جائے. دونوں میں آپ آپٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ کمفرٹیبل ہوں. اگر آپ نے بچپن سے لے کے اب تک اسلامیات کو اردو میں پڑھا ہے تو تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ اس کو اسلامیات کو اردو میں آپٹ کریں، آپ ایکولی گڈ مارکس اسکور کر سکتے ہیں. یہ متھ ہے کہ انگلش میں زیادہ آتے ہیں اردو میں کم آتے ہیں. اگر آپ نے شروع سے لے کے اب تک انگلش میں اسلامیات پڑھی ہے آپ اسے انگلش میں اٹیمپٹ کر لیں. یا آپ اگر انگلش میں کمفرٹیبل ہیں، جس طرح میں نے شروع سے لے کے ایف ایس سی تک اسلامیات اردو میں پڑھی، لیکن میں نے سی ایس ایس میں انگلش میں آپٹ کی. میرا اس میں جو ہے لاجک یہ تھی کہ باقی 11 پیپرز جو ہے وہ انگلش کے اندر ہیں. صرف ایک پیپر کے لیے مجھے اردو کی لکھائی کو دوبارہ سے فلو میں لانا پڑے گا، کیونکہ ایف ایس سی کو کیے ہوئے 5-6 سال ہو چکے تھے جس ٹائم پہ سی ایس ایس کو اٹیمپٹ کیا، تو اردو لکھے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا تھا. تو اردو کی لکھائی کو دوبارہ سے فریش کرنا، اس میں سپیڈ بلڈ کرنا، کیونکہ آپ نے 3 گھنٹے میں پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے، تو وہ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے میں نے اسلامیات کو انگلش میں رکھ لیا. اور میرے آلموسٹ اتنے ہی مارکس آئے جتنے شاید میں اردو میں لے لیتا. اراؤنڈ 63 مارکس میرے آئے. تو وہ میں اردو میں بھی میں نے اتنے ہی لینے تھے، تو انگلش میں بھی میرے اتنے ہی اچھے مارکس آ گئے. تو یہ اردو میں رکھیں یا انگلش میں، جس میں آپ کمفرٹیبل ہوں، آپ کا کمفرٹیبل جہاں پہ ہو اس کو آپٹ کریں. پھر اسلامیات میں اب مطلب یہ کہ اس کو تیار کرتے ہوئے کیا کیا چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ایک تو میں نے آپ کو آلریڈی پوائنٹ بتا دیا کہ کانسیپٹس کو کو ریلیٹ کرنا آپ کو آنا چاہیے. دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ ضرور رکھنا ہے ریفرنسز. آیات مبارکہ اور حدیث جو ہیں، احادیث جو ہیں، ان کے ریفرنسز آپ کو آنے چاہیے. ہر ٹاپک پہ ایٹ لیسٹ 2 آیات اور 2 احادیث تو آپ کو آنی چاہیے، ٹھیک ہے. اس میں پریفریبلی اگر آپ کو اس کی عربک آتی ہے، جس طرح بہت سی ایسی آیات ہیں جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، کامن ہیں، جیسے زکوٰۃ کے مصارف زکوٰۃ، جس آیت کے اندر بتایا گیا ہے، آئی تھنک سورہ توبہ کی 13ویں آیت ہے. تو اس میں اب وہ آیت ہم بچپن سے اتنی پڑھتے آ رہے ہیں کہ ابھی بھی مطلب مجھے اب سی ایس ایس دیے ہوئے بھی جو ہے وہ تقریباً 5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے تقریباً، تو اسٹل وہ مجھے ابھی بھی آیت تقریباً یاد ہے. تو اس طرح کی آیات اگر آپ کو یاد ہیں، ان کو عربک کے اندر آپ ریپروڈیوس کریں. عرب کے بغیر آپ ریپروڈیوس کر سکتے ہیں. عرب میں غلطی جو ہے وہ پھر وہ اچھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے اس کا مطلب بدل جاتا ہے. تو وہ پیپر کے حساب سے بھی اور ویسے اسلامی لحاظ سے بھی وہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. آپ اسے عرب کے بغیر لکھ سکتے ہیں، پھر نیچے اس کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. انگلش میں کر رہے ہیں تو بھی آپ عربک کے اندر آیت لکھ کے اس کا انگلش کے اندر ٹرانسلیشن لکھ سکتے ہیں. اگر نہیں یاد رہتی عربک یا لکھنے میں مسئلہ ہے، دین یو کین سمپلی جو ہے موو ٹورڈز دا ٹرانسلیشن پارٹ. ٹرانسلیشن آپ کو اچھے سے یاد ہونی چاہیے، ایکوریٹ ہونی چاہیے، اور وہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور اس کا ریفرنس ایٹ لیسٹ سورہ کا نام آپ کو یاد ہو، ٹھیک ہے، یا جس حدیث کی کتاب کے اندر وہ حدیث موجود ہے اس کا نام ضرور یاد ہو. نمبر اگر آپ کو آیت کا یاد رہتا ہے ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، وہ ایک آپ کا پراپر ریفرنس ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو صرف سورت کا نام بھی یاد ہے کہ یہ سورۃ المائدہ کا ہے، یا یہ سورہ نساء کی آیت ہے، یا یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے. اور حدیث کے اندر اگر آپ کو اتنا یاد ہے کہ بخاری شریف میں ہے، یا سنن نسائی میں ہے، یا سنن ابو داؤد میں ہے، یا مسلم شریف میں ہے، تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس کے اندر. حدیث کا نمبر یاد رکھنا تھوڑا سا مشکل ہے، تو اس لیے اگر آپ صرف بک بھی ایکوریٹ کوٹ کر دیں گے تو وہ بھی اچھا ہوگا. تو ریفرنسز آپ نے اس میں ضرور لکھنے ہیں. ریفرنسز کے بغیر آپ کا سوال جو ہے وہ جسٹ ایک آپ کا اوپینین ہے. اس کو اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، اپنے آرگومنٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے اگر آپ ریفرنس ڈالیں گے تو وہ پھر صرف آپ کی بات نہیں رہے گی، اس بات کے اندر جو ہے وہ احادیث کی طرف سے سپورٹ آ جائے گی، قرآنک آیات کی طرف سے سپورٹ آ جائے گی، تو وہ پھر ایک مستند بات ہو جائے گی، اور مستند بات پہ آپ کو بہتر نمبر ملیں گے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اسلامیات کے اندر آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے اسے تیار کرتے ہوئے. سورسز میں نے آپ کو بتا دیے، کانسیپٹس کو کوریلیٹ کرنے والی چیز بھی میں نے آپ کو بتا دی، اور اس کے بعد تیار کرتے ہوئے ریفرنسز کو جیسے ذہن میں رکھنا ہے. کوشش کیجئے جب پہلی دفعہ اسلامیات کو تیار کر رہے ہو، بریف نوٹس اپنے پاس بنا لیں، پوائنٹ وائز ٹو دا پوائنٹ،
جس کے اندر ہر پوائنٹ کے ساتھ اگر اس کا ریفرنس آپ لکھ لیں تو وہ بعد میں آپ کو ریوائز کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ ملے گی. کیونکہ اسلامیت کی ایک چیز اچھی ہے کہ جس طرح اب نماز کے فضائل ہیں تو اب آپ کو پوائنٹ جو نماز کے فضائل لیٹ سے 5 فضائل آپ نے یاد کیے ہیں تو وہ جو ہیڈنگ ہے اس کے نیچے جو پیراگراف لکھنا ہے تو وہ آپ کو رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں. ہاں وہ پوائنٹ ایکوریٹ آپ کو پتا ہو اور اس سے ریلیٹڈ ریفرنس اگر آپ نے اپنے نوٹس میں لکھا ہو تو وہ ٹو دا پوائنٹ نوٹس بھی بنتے جائیں گے, ریفرنسز بھی ساتھ آ جائیں گے, ریویژن میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی. ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں. نوٹس شارٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, ریویژن میں ہیلپ ہوگی. تو اگر آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اسلامیات کو نمبر 1 ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے, نمبر 2 اسے ایزی نہیں لینا ہے. پراپر پریپریشن کے ساتھ اگر آپ اسلامیات کے پیپر میں اپیئر ہوں گے تو آپ اس میں 50+ اور 60+ بھی اسکور کرنے کی طرف جا سکتے ہیں. تو اینڈ دیٹ از آل ریلیٹڈ ٹو اسلامیات. تھینک یو ویری مچ.